میں نے دزدیدہ نگاہوں سے عادل خان اور اسلم رندھاوا کو آدم خور وحشیوں کی طرح خود پر جھپٹتے دیکھا اور ہونٹ بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بپھرے ہوئے لشکریوں نے میرا کلائے جسم کی خستہ فصیل کو مسمار کرنے کے لیے دھاوا بول دیا۔ پہلے اسلم رندھاوا اور عادل خان کی وحشیانہ ضربیں میرے جسم پر پڑیں، پھر جیل کے جانے پہچانے لاٹھی بردار سپاہی لاٹھیاں سونت کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے مارتے اور دھکیلتے ہوئے دفتر سے باہر لے آئے اور کھل کھلا کر ٹھکائی شروع کر دی۔ بے ہوش ہونے سے قبل نیمواں آنکھوں سے میں نے دیکھا چند لاٹھی بردار کالو کو بھی اسی طرح پیٹ رہے تھے۔ وہ برہنہ تھا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنی ہی بیرک میں کراہتے ہوئے پایا۔ مجھے کھڑی ہتھ کڑی لگائی گئی تھی۔ اس سزا میں قیدی کو کھڑا رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو کڑی میں ڈال کر 7-8 فٹ کی بلندی پر جنگلے سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ میری طرح کالو کو بھی ہتھ کڑی لگی تھی۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوش تھا۔ اس کے پاؤں بار بار جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیتے تھے اور وہ ہاتھوں کے بل جھول جاتا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ بیرک کے جوڑی دار جو آج نور محمد کی رہائی کے بعد ساتھ رہ گئے تھے، کچھ تو سو چکے تھے اور کچھ ماتم زدہ خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی تو ہونٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکل گئیں۔ ظالموں نے لوہے کا پنڈا سمجھ کر مارا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ درد سے خالی نہیں تھا۔ پانی۔ میرے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرے قریب سے ایک سایہ حرکت میں آیا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر آئینی سلاخوں کا رخ کیا۔ سلاخوں سے باہر مٹی کا گھڑا اور سلور کا بے ڈھنگا گلاس رکھا تھا۔ اس نے گلاس بھرا اور قریب آ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ گلاس پکڑتے ہوئے میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر اپنے ساتھی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ ہم دونوں کو بیرک کے اندرونی جنگلے سے باندھا گیا تھا۔ یہ جنگلہ 2 بیرکوں کی درمیانی دیوار کا کام بھی دیتا تھا۔ دوسری بیرک کے قیدی بھی تاریکی اوڑھ کر سو چکے تھے یا سونے والے تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی قیدی مچھروں اور کھٹملوں سے بے نیاز ایسے نڈھال ہو کر پڑتے ہیں کہ شور محشر بھی انہیں کبھی جگاتا ہے اور کبھی نہیں۔ شاید اس کی وجہ وہ واچ مین ہوتے ہیں جو رات کو کئی بار آ کر بے پناہ شور کے ساتھ سلاخیں بجاتے ہیں، غالباً بتانا چاہتے ہیں کہ ہوشیار بیرک والوں، کہیں خوابوں میں بھی آزاد ہونے کی کوشش نہ کرنا، ہم ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ ہم دونوں سے بے حد ہمدردی کے باوجود بیرک کے سارے قیدی ایک ایک کر کے سو گئے اور صرف وہ ساتھی جاگتے رہ گئے جنہیں رات بھر ہمیں کاٹنا تھا، یعنی مچھر، پسو اور کھٹمل وغیرہ۔ جیل پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ اس سناٹے میں درد کی لہریں اور بھی شور مچانے لگیں۔ میں نے سوچا اچھا ہی ہے، جان محمد مکرانی عرف کالو جانی ابھی مکمل ہوش میں نہیں آیا۔ اسے بھی میری طرح کراہنے کی سوا اور کیا کرنا تھا؟ مجھے تو خدا کے ایک بندے نے پانی پلا دیا تھا، اسے تو پانی پلانے والا بھی اب کوئی نہیں تھا۔ کل رات اور دن کے واقعات ذہن میں کسی دھندلی فلم کی طرح متحرک ہو گئے۔ میرا چاول روٹی نیوے میں چھپانا، خوشگلون نور محمد کا تڑپ تڑپ کر مرنا، سپرنٹینڈنٹ صاحب کے دفتر میں لاٹھیوں سے میری اور کالو کی بے طرح پٹائی، 8 پہر میں کیا کچھ نہ بیت گیا تھا۔ میری 3 سال کی نیک چلنی ایک دن میں غارت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پھر میرا دھیان ان خطوط کی طرف چلا گیا جو بقول جیلر صاحب انہیں موصول ہو رہے تھے۔ ان کی تحریر میری جانی پہچانی تھی اور ان کے مندرجات 100% درست ثابت ہوئے تھے۔ اب اس میں شبے کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں تھی کہ مقدر کے مارے شاہجہاں کو مارنے کے لیے کوئی نادیدہ ہستی کمر بستہ ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال غیر معمولی نہیں تھی، کیونکہ جیل میں آنے سے پہلے میں نے جو اندھادھند زندگی گزاری تھی اور جس فراخ دلی سے دشمنیاں اور رکاوٹیں مول لی تھیں، اور بستی بستی اور کوچے کوچے جو ہنگامہ محشر برپا کیا تھا، اس کی باز گشت مجھے کسی بھی وقت سنائی دے سکتی تھی اور میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی رہتا تھا۔ لیکن یہ بات بے حد تکلیف دہ تھی کہ جیل حکام جانتے بوجھتے بھی میری حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے۔ مجھ پر کنکریٹ کی کڑاہی گرنے والے واقعے سے وہ بے خبر نہیں تھے۔ اب صرف میری وجہ سے نور محمد المناک موت سے دوچار ہو گیا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ سختی سے واقعات کا نوٹس لیتے اور اس سلسلے میں تفتیش کرتے، مگر وہ اس گاڑی کو کسی اور ہی لائن پر چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنے چاروں طرف ایک پراسرار خطرے کی بو سونگھ رہا تھا۔ میری چھٹی حس نے مجھے بہت کم دھوکہ دیا تھا اور یہی حس مجھے اپنے گرد و پیش سے خبردار کر رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب اپنی جانب سے کوئی غفلت نہیں برتوں گا، بلکہ کوشش کروں گا کہ حفاظت خود اختیاری کے لیے کہیں سے کوئی چھوٹا موٹا ہتھیار میسر آ سکے۔
ایسے حالات میں معمولی تیز دھار آلہ بھی حوصلے کا باعث ہوتا ہے۔ گہری تاریکی میں دیوار سے ٹیک لگائے میں آئندہ کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ بعض اوقات آدمی جس خطرے کو بہت دور محسوس کرتا ہے وہ اچانک ہی اس کے سامنے آن وارد ہوتا ہے۔ اس کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور خود کو وہ حالات کی آندھی پر تنکے کی مانند محو پرواز پاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ دیوار سے لگے لگے اچانک مجھے سرسراہٹ سی سنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ دیکھ پاتا دوسری بیرک سے کسی نے سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور کوئی باریک سی ٹھنڈی سی شے میری گردن سے لپٹ گئی۔ ابھی میں اس شے کی ماہیت پر غور ہی کر رہا تھا کہ دوسرے ہاتھ نے پوری قوت سے میرا منہ ڈھانپ لیا۔ وہ ایک نہایت کھردرا ہتھیلی والا ہاتھ تھا۔ میرا سر جیسے سلاخوں میں دھنس کر رہ گیا تھا۔ اس وقت مجھے علم ہوا کہ میری گردن سے مس ہونے والی چیز کیا ہے۔ پورے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ تانبے یا لوہے کا باریک تار تھا وہ، جسے کوئی بے پناہ قوت سے میری گردن میں دھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی میں ٹنگے ہوئے تھے اور میں یکسر بے بس تھا۔ ایک ہی ساتھ میں موت میری آنکھوں کے سامنے ناچ گئی تھی۔ میں نے پہلے اپنے ہونٹوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی، پھر اپنی ہتھکڑی کو زور سے جھنجھنایا، پھر پاؤں میں پڑا ہوا سلور کا گلاس ٹھوکر مار کر ہوا میں اچھال دیا، مگر بیرک کے ساتھیوں کی نیند میں خلل نہیں پڑ سکا۔ یہ سب کچھ 3 یا 4 سیکنڈ کے اندر اندر وقوع پذیر ہوا۔ شدید چبھن سے مجھے اندازہ ہوا کہ تار میرے جلد کو کاٹ چکا ہے اور اب شہرک کی طرف اس کا مختصر لیکن مہلک سفر شروع ہو گیا ہے۔ شاہجہاں، کیا خیال ہے کلمہ پڑھ لوں؟ ذہن میں کوندے کی طرح یہ سوچ لپکی، ساتھ ہی یہ سوال بھی ابھرا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ غالباً حملہ آور ساتھ والی بیرک میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ جو بھی تھا بہت پھردیلا اور گرانڈیل تھا۔ اس نے میری کھڑی ہتھ کڑی کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور فرشتہ اجل کی طرح مجھے آ لیا تھا۔ شفتہ، خدا حافظ، اور خدا حافظ کالو جانی، خدا حافظ میرے دوستوں اور دشمنوں۔ میں نے تار کی چبھن سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ نرخرا کٹا ہے یا نہیں۔ عید قرباں پر بکرے کی گردن کٹتی ہے تو گلے سے خر خر کی آواز نکلتی ہے۔ میرے گلے سے تو خر خر کی آواز نہیں نکلی تھی، شاید ابھی کچھ کسر باقی رہ گئی تھی۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرے ایک بھرپور ٹانگ کالو جانی کی ناف پر دے ماری۔ وہ غالباً بے ہوشی کی سرحد پار کر آیا تھا۔ ناف پر لات پڑتے ہی اس نے ایک چیخ ماری اور اول فول بکنے لگا۔ کالو کی چیخ کافی بلند تھی۔ میں نے ڈوبتی نظروں سے دیکھا بیرک کے فرش پر ایک سائے نے کروٹ بدلی اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کر کے بند ہونٹوں سے غوغا کی آوازیں نکالی۔ سایہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ میرے دل میں آس کا دریچہ واہ ہوا۔ ایک مہوم سی امید تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اپنے ساتھی کی صورتحال جاننے تک اور اس کے شور مچانے تک میرے گلے سے لپٹا ہوا تار پٹھوں سے گزر کر شہرک کو کاٹ نہیں دے گا۔ یہ ساتوں کا کھیل تھا، یہ لمحوں کی بات تھی۔ میں نے زور زور سے اپنی ہتھکڑی کو حرکت دی۔ میرا بیرک کا ساتھی تیزی سے میری جانب لپکا۔ میں نے ملکجے اندھیرے میں دیکھا اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنے پاجامے کے نیفے سے کوئی 8 انچ لمبی نوکدار چیز نکالی۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا یہ سریے کا ٹکڑا تھا جس نے سپریڈینٹنٹ کے زیر تعمیر دفتر سے حاصل کیا تھا اور جسے کئی روز کی محنت سے نوکدار بنایا گیا تھا۔ اس نے یہ ٹکڑا اپنے داہنے ہاتھ میں لیا اور پوری قوت سے میرے بائیں پہلو میں گھونپ دیا۔ کچھ سوچنے کی مہلت نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، صرف درد محسوس کرنے کی مہلت تھی، اور وہ میں کر رہا تھا۔ پسلیوں کے نیچے انگارہ سا اتر گیا تھا۔ میرے قاتل نے ایک جھٹکے سے یہ سریا باہر نکالا اور دوسری مرتبہ میرے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں جان کنی کے عالم میں بری طرح تڑپا اور نہ جانے کس طرح میرے ہونٹوں پر سے اس آہنی ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی۔ بچاؤ بچاؤ! میں سینے کی پوری قوت سے چلایا۔ یہ آواز ایک دھماکے سے شب کے سکوت کو چکنا چور کر گئی۔ میں نے بیرک کے فرش سے کئی سر ابھرتے دیکھے۔ بیرک سے باہر راہداری میں بھاگتے قدموں کی صدائیں آئیں۔ ایک کوہرام سمجھ گیا۔ مددگار ہاتھ میری طرف لپکے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ سب سے پہلے مجھ تک پہنچنے والے ہاتھ مجھے سہارا دیں گے یا میرے جسم میں کچھ اور نوکدار سریے اتار دیں گے۔ اس گھڑی یوں لگ رہا تھا کہ ان دیواروں میں میرے دشمن کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ سکتا۔ اچانک ہی مجھ پر بے ہوشی غالب آنے لگی۔ اس کے بعد کے واقعات میرے ذہن میں کسی دھندلے خواب کی طرح محفوظ ہیں۔ کچھ آوازیں، کچھ لمس، کچھ ذائقے، کچھ بوئیں اور مناظر، ان میں ربط نہیں ہے، لیکن یہ بے ربطی واقعات کو الجھاتی نہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سپاہی مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اسپتال کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں گھبراہٹ اور اجلت تھی۔ سریا مارا ہے، چاقو مارا ہے، کس نے مارا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ پھر میں نے جیل کے ڈاکٹر
مصطفیٰ ہمدانی کا چیچک زدہ چہرہ خود پر جھکے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور بیزاری تھی۔ تب میں نے خود کو کسی گاڑی میں پایا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے گلے پر روئی کا پھمبا تھا اور ایک پٹی تھی۔ جیل اسپتال کے میلے کچیلے کمپاؤنڈر نے میرا بایاں پہلو دبا رکھا تھا اور 2 مسلح سنتری میرے پاؤں کی طرف چوکس بیٹھے تھے۔ تیسری مرتبہ میرے ذہن نے غنودگی کا پردہ چاک کیا تو میں نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے رکتے پایا۔ میں نے چند فائروں کی آوازیں سنی، 38 بور کا ریوالور، شارٹ گن، پھر 38 بور کا ریوالور، پھر MG، شارٹ گن، 38 بور، شارٹ گن، کسی کی زخمی چیخ، ایک للکارتی ہوئی گندی کالی بھاگتے قدموں کی آواز۔ میں نے چندیائی آنکھوں سے دیکھا، پاؤں کی طرف بیٹھے مسلح فرشتے غائب تھے، میلا کچیلا کمپاؤنڈر غائب تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ساری دنیا ہنگاموں کے زد میں آ گئی ہے؟ یا کہیں قریب سے بھاگتے قدموں کی صدا آئی، گاڑی کو ہچکولے لگے، جس سے اندازہ ہوا کہ 1 یا 2 افراد نے پھرتی سے فرنٹ سیٹ سنبھال لی ہے۔ دروازے بند ہوئے، ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھی۔ یہ ایک شدید جھٹکا تھا، میرا پہلو الامان پکار اٹھا، پھر جھٹکے پر جھٹکا لگنے لگا۔ گاڑی زلزلوں کی آماج کا بن چکی تھی۔ مجھ پر غنودگی غالب آنے لگی، وہی غنودگی جس کا تعلق میرے پہلو سے اٹھنے والی شدید ٹیسوں سے تھا۔ میں نے ڈوبتے ذہن سے سوچا، یہ کیسی غنودگی ہے جو درد سے اور گہری ہوتی جا رہی ہے؟ دور کہیں یکم میں ابھی تک فائر گونج رہے تھے۔ آخر میں نے خود کو ایک آرام دہ مسحری پر پایا۔ ایک وسیع کمرہ تھا، چھت کافی بلند تھی، دیواروں پر نقش و نگار تھے اور جس پلنگ پر میں دراز تھا وہ بھی جہازی سائز کا ایک منقش پلنگ تھا۔ کمرے کی آرائش و زیبائش دیکھ کر جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ میں شہر سے دور کہیں کسی جاگیردار یا وڈیرے کی حویلی میں ہوں۔ اونچی محرابی کھڑکیوں میں رنگ دار شیشے تھے اور ان سے چھن چھن کر آنے والی روشنی سے اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہو رہی ہے یا صبح ہونے والی ہے۔ اس کے باوجود کمرے میں سردی نہیں تھی۔ غالباً میرے پلنگ کے بالکل پاس سرہانے کی طرف انگیٹھی یا ایسی ہی کوئی چیز دہک رہی تھی۔ میں نے سر کو حرکت دی تو اندازہ ہوا کہ گردن پر ایک موٹی پٹی ہے۔ ایک ہی گزرے ہوئے تمام واقعات یاد آنے لگے۔ میرا بایاں ہاتھ آپ و آپ پہلو پر پہنچ گیا، یہاں بھی پٹی موجود تھی۔ ہاتھ کو حرکت دینے سے مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں دواؤں کی بو تھی، یا دوائیں شاید میرے پاس تپائی پر رکھی گئی تھیں۔ میرے جسم پر جیل کے لباس کی جگہ نیلی شلوار قمیض تھی۔ کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں اور اس دوران مجھ پر کیا بیتی ہے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک نرم خدوخال والی نرس بلی کی چال چلتی ہوئی آئی اور اس نے بڑے پیار سے میرے منہ میں تھرما میٹر ٹھونس دیا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ میری نبض دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے کسی اسپتال میں ہوں۔ میرا معائنہ کرنے کے بعد نرس نے چارٹ پر کچھ نوٹ کیا اور اونچی ایڑی پر کولے مٹکاتی باہر نکل گئی۔ اس کی بے آواز چال سے بھی مجھے پتا چلا کہ فرش پر دبیز قالین ہے۔ میری زخمی گردن نے جہاں تک اجازت دی میں آنکھیں پاڑے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک سامنے کا دروازہ بے آواز کھلا اور ایک درمیانی عمر کا شخص بڑی متانت سے چلتا ہوا میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس کے جبڑے چوڑے اور خدوخال سخت تھے، لیکن چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ وہ بڑی نفیس شلوار قمیص میں تھا، کندھے پر گرم چادر، پاؤں میں خصا اور سفید ہاتھوں میں بیش قیمت انگشتریاں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر میں کسی وڈیرے چڈیرے کی حویلی میں ہوں تو وڈیرا یہی ہے۔ اس شخص کے عقب میں مجھے جو چیز بلکہ چیزیں نظر آئیں وہ زیادہ حیران کن تھی۔ یہ 2 عدد بونے تھے، ہلکی سرخ دھاری دھار وردیوں میں ملبوس۔ انہوں نے اپنے کولوں سے ہولسٹر لٹکا رکھے تھے۔ ہولسٹروں میں ننھے منھے ریوالوروں کے نقرئی دستے چمک رہے تھے۔ ان کالے بجنگ بونوں کی آنکھیں زرد تھیں، صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ میں نے جاگیرداروں کے بڑے عجیب شوق دیکھے ہیں، لیکن ایسا شوق پہلی بار ملاحظہ کر رہا تھا۔ قیمتی انگشتریوں والا سرخ و سفید شخص بڑی آہستگی سے میرے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں ٹھنگنے باڈی گارڈ کرسی کی دونوں جانب چوکس کھڑے ہو گئے۔ وہ ملائمت سے بولا، میرا نام آغا قادر سبان ہے، میں یہاں کا زمیندار ہوں۔ تم اس وقت میری زمینوں پر ہو۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ تم ذہن پر زیادہ زور نہ دو، بہتر ہے کہ مکمل آرام کرو۔ میں اس وقت صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک نرس اور ایک ملازمہ ہر وقت خدمت کے لیے موجود ہوگی۔ ڈاکٹر رحمان بھی تمہیں گاہے باگاہے دیکھنے کے لیے آتا رہے گا۔ بے شک تمہارے ذہن میں کچھ سوال ابھر رہے ہوں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ ان سوالوں کے جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لو، تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن حلق میں کانٹے سے پڑے ہوئے تھے۔ آغا قادر زمان نے اپنے ملائم میٹھے لہجے میں چند مزید باتیں کی
اور اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی نرس ایک بار پھر میرے گرد چکرانے لگی۔ اس دفعہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کو میں بلا جھجک حسینہ یا عالم کہہ سکتا تھا، بشرطے کے مقابلہ حسن میں صرف جسم کی موزونیت اور کشش کے معاملات دیکھے جاتے۔ وہ موٹے نکوش اور قدرے سانولے رنگ کی ایک نہایت متناسب الاعضاء لڑکی تھی۔ قد، کمر، شانے، گردن، ہر حصہ جیسے بین الاقوامی معیاروں کے عین مطابق ترشا ہوا تھا۔ اوپر سے اس کی چال کچھ ایسی مستانی اور بہکی ہوئی تھی کہ دیکھ کر دل 33-34 ہونے لگتا تھا۔ یا الہی، یہ سر منڈواتے ہی کیا افتاد آن پڑی۔ میں نے گھبرا کر سوچا، یہ لڑکی واقعی اتنی فٹ فاٹ ہے یا ان 4 برسوں کا قصور ہے جو میں جیل کی ویران تاریکی میں جھونکایا ہوں؟ بڑی بکھیڑے والی بات تھی۔ اس دگرگوں حالت میں یہ لڑکی خام خواہ میری دھڑکنیں زیر و زبر کرنے اس کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے میرے سراہنے رکھی انگیٹھی میں مزید کوئلے ڈالے، کھڑکیوں کے پردے برابر کیے اور 60 واٹ کا بلب چلا دیا۔ اس کا مطلب تھا رات ہو رہی ہے۔ تب اس نے بڑی یادات سے میری طرف دیکھا اور نیم باز آنکھوں سے بولی، صاحب جی کیا بات ہے؟ میں نے آواز میں مٹھاس سمیٹ کر پوچھا، پیشاب ٹٹی کا معاملہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں دروازے پر ہی بیٹھی ہوں۔ دھت تیری کی، میں نے دل میں سوچا، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ بعد کے 6 روز انہی دونوں عورتوں کے درمیان گزرے۔ بس ایک آدھ بار ڈاکٹر رحمان آیا اور چارٹ وغیرہ دیکھ کر چلا گیا۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا ڈاکٹر تھا جس کے چہرے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے انتہا قابل ہونے کے باوجود یہاں کے کرتا دھرتا آغا قادر زمان سے بے حد خوف کھاتا ہے۔ نرس شکیلہ ایک روایتی نرس تھی۔ وہ ہر وقت لیے دیے رہتی تھی، شاید اس کی انسٹرکشنز ہی یہی تھیں۔ اس کمرے میں میری دل بستگی کا واحد سامان نجو تھی۔ نجمہ پروین عرف نجو وہی آفت جاں تھی جو آغا قادر زمان کی طرف سے میری خدمت گزاری پر مامور کی گئی تھی۔ وہ بڑی بانکی شجیلی لڑکی تھی، اپنے آپ سے ہوشیار، اپنے گرد و پیش سے باخبر رہنے والی اور اپنے فرائض سے آگاہ۔ میں پہلے ہی دن ہی تاڑ چکا تھا کہ اگر مجھے اس حویلی اور یہاں کے باسیوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو مجھے نجو کو شیشے میں اتارنا ہوگا۔ اپنی اس کوشش میں 60% تک کامیاب ہوا تھا۔ اگر گردن 3-4 انچ اور حرکت کر سکتی تو شاید کامیابی کا تناسب بڑھ جاتا۔ بہرحال اتنا تو ہو ہی گیا تھا کہ نجو آلہ بالا ٹال کر میرے پاس آ جاتی تھی اور نرس کی غیر موجودگی میں نہ صرف میری مسکراہٹوں بلکہ سوالوں کا جواب بھی دیتی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے، میں اس وقت بھکر سے کوئی 100 میل دور ایک جاگیردار آغا قادر زماں کی زمینوں پر تھا۔ آغا قادر زماں بڑا ٹہکے دار جاگیردار تھا۔ اس کے ٹہکے کا معمولی سا اندازہ اس حویلی سے ہوتا تھا جو کوئی 4 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور ہنوز اس کی تعمیر جاری تھی۔ اس حویلی میں بجلی پانی کا سارا انتظام اپنا تھا، بلکہ حویلی کے ایک حصے میں چھوٹا سا اسپتال بھی قائم تھا جس میں آپریشن تھیٹر کی سہولت بھی موجود تھی۔ میرا آپریشن اسی اسپتال میں کیا گیا تھا۔ نجو کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں لایا گیا ہوں۔ اس سے صرف اتنا پتا تھا کہ پچھلے ہفتے بدھ کی رات جاگیردار قادر زمان کا ملازم خاص فلک شیر مجھے جاگیر میں لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 بندے اور بھی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ویگن سے اتار کر سیدھا اسپتال پہنچا دیا تھا۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ نجو کا ذاتی خیال تھا کہ میں جاگیردار جی کا کوئی کارندہ ہوں جو کسی فڈے میں زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے اس حویلی کے دوسرے باسیوں کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن نجو اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ بہت محتاط اور چوکس لڑکی تھی۔ حویلی کے بارے میں اس نے صرف اتنا بتایا کہ میں اس وقت حویلی کے مہمان خانے میں ہوں۔ حویلی کی اصل عمارت یہاں سے کوئی 100 گز دور ہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے کو کھسکتا رہا۔ کھڑکیوں کے رنگین شیشوں پر صبح اور شام باری باری آ کر دستک دیتے رہے۔ میرے زخموں کا معقول علاج ہو رہا تھا اور خوراک بھی مناسب تھی۔ میں تیزی سے صحت یابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نجو، شکیلہ، ڈاکٹر رحمان اور گیٹ پر کھڑے ایک دراز قد پہرےدار کے علاوہ مجھے کوئی 5واں شخص وہاں نظر نہیں آیا۔ جس گیٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مجھے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا تھا اور اس کے بارے میں نجو نے بتایا تھا کہ یہ حویلی کے مہمان خانے کا گیٹ ہے۔ بعض اوقات تو مہمان خانے کی در و دیوار پر ایسا گہرا سناٹا چھا جاتا تھا کہ شبہ ہوتا تھا شاید میرے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں۔ ہر روز میں سوچتا تھا کہ شاید آج قادر زمان صاحب میرے مزاج پرسی کے لیے تشریف لائیں اور یکسانیت کی عذاب سے نجات کی کوئی راہ نکلے، مگر یہ امید پر نہ آئی۔ پہلے دن کی ملاقات کے بعد وہ جیسے مجھے بھول ہی گئے تھے۔ مجھے اس کمرے میں اب 14 دن ہو گئے تھے اور ہر لہجہ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر نجو کی صورت میں تازہ ہوا کے جھونکوں کی آمد و رفت نہ ہوتی تو شاید میرا دم گھٹ جاتا۔